السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی سوال کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب، حلال جانور کی کلیجی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دین اسلام کی سنہری تعلیمات اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، ارشاد فرمائیں۔ وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حلال جانور کے کلیجی کے فوائد یا نقصانات کیا ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ یاد رکھیں کہ جن غذاؤں کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا بننے کا شرف ملا، ان میں سے ایک کلیجی بھی ہے۔ یہ ایک بہترین اور فائدہ مند غذا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 مردے یاد رکھیں مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور 2 خون سے مراد کلیجی اور تیلی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا کلیجی کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ یہ ایسی غذا ہے جو جسم سے زہریلے مادے خارج کرتی اور جسم کو صحت مند بناتی ہے۔ اور کئی احادیث میں کلیجی کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجی تناول فرمانے، جبکہ کچھ میں محض کلیجی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم 130 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سفر میں تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو ایک شخص کے پاس تقریباً 1 سا آٹا نکل آیا، تو اس آٹے کو گوندا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا کافر آدمی بکریاں ہانک کر لے جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ بکریاں بیچو گے یا ہبہ کرو گے؟ اس نے کہا، میں ہبہ نہیں کروں گا بلکہ بیچوں گا۔ تو آپ نے اس سے 1 بکری خرید لی اور پھر اسے ذبح کیا گیا، تو آپ نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم 130 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اس کلیجی میں سے حصہ نہ ملا ہو۔ جو موجود تھے ان کو آپ نے ان کا حصہ عطا فرما دیا، اور جو موجود نہیں تھے ان کا حصہ بچا کر رکھ دیا۔ پھر اس گوشت کو 2 برتنوں میں ڈالا گیا، تو ہم لوگوں نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا، اور دونوں برتنوں میں کھانا بچ بھی گیا۔ راوی فرماتے ہیں، پھر میں نے ان برتنوں کو اونٹ پر لاد دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ، یعنی پیٹ کی چیزیں
دل، کلیجی، تلی وغیرہ بونتا تھا۔ اس کو کھانے کے بعد آپ نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کے کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھونا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے بغیر نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے نہ تھے، اور واپس آ کر اپنے قربانی کے جانور کی کلیجی تناول فرماتے تھے۔ یہ جو مختلف احادیث مبارکہ تھیں، دیکھیے ان میں سے جو خاص چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ جو ہماری رہنمائی کا باعث بنتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بکرے کی کلیجی عموماً 5-7 افراد کو بھی بمشکل کفایت کرتی ہے، لیکن ایک بکری کی کلیجی 130 افراد کو پوری ہو گئی۔ یہ اللہ کے آخری نبی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آگ پر بھنی ہوئی اور پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا نقطہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر کچھ کھا کر نماز عید کے لیے جانا، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر کچھ کھائے جانا اور نماز عید کے بعد قربانی کے جانور کی کلیجی کھانا سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ گوشت کو بھون کر کھانا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میں اب بھائی نے جو پوچھا ہے کہ کلیجی کے فوائد نقصانات کیا ہیں، تو یاد رکھیں کہ کلیجی کے فوائد بے شمار ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کردہ دیگر غذاؤں کی طرح کلیجی بھی جہاں لذت سے بھرپور ہے، وہیں اس میں بھی بے شمار طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ میں کچھ فوائد کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، وٹامن ای کے فولک ایسڈ اور منرلز موجود ہوتے ہیں، جو جسم سے جو بے شمار توانائی کا باعث بنتے ہیں اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کلیجی خون کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہے۔ یہ بھی ہے کہ کلیجی دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کلیجی آئرن سے مالا مال غذا ہے۔ کلیجی کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے فوراً پکا لیں، کیونکہ تازہ کلیجی زیادہ مفید ہے، اور کلیجی کو بہت زیادہ مت پکائیں ورنہ وہ سخت اور بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر لیموں کا استعمال کیا جائے تو یہ بآسانی ہضم ہو جاتی ہے۔ میں یہاں جو بھی اس کے فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ایک چیز کو آپ نے نہیں بولنا کہ کسی بھی غذا کو طبی نقطۂ نظر سے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر یا مستند حکیم سے مشورہ لازمی کر لیں، اس لیے کہ ہر ایک جسم کی اور انسان کی اپنی ضرورت ہے کہ اس سے کس طرح کون سی غذا کس ٹائم اور کس طریقے سے استعمال کرنی ہے، اس کے لیے سود مند ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو چند معروضات آپ کے سامنے رکھی ہیں،
یا میں نے جو دین اسلام کی سنہری تعلیمات اور بالخصوص احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن پھر بھی کسی ماہر حکیم یا مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور ان سنہری تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔